کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ کہنے کو تو یہ سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اچھا بس میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹریم کو جوائن کیا تھا تاکہ بعض اسٹوڈنٹس کو ہو سکتا ہے میرے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، تو میں نے کہا میں آگے لائیو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سب کو سلام دعا کر لوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہمارا جو ورڈکٹ ہے اگر ضروری سمجھا تو میں اتوار کو دوں گا، ویسے چانسز تو کم ہی ہیں، باقی جو ٹیم سے مشورہ کر کے، کیونکہ یہ تو ایک تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے، اس کا اینڈ کوئی نہیں۔ ہمیں اپنی دعوت کی مصروفیات جو ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس طرح کی فضول چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں نے بھی، باقی لوگوں نے بھی اپنے چینل سے اپلوڈ کیا ہے، ہم نے آفیشیل چینل سے ایف آئی آر کی کاپی بھی اور ساری ڈیٹیلز اسی لیے اٹیچ کر دی تھی، اور امید ہے انشاءاللہ ہمارے جو جیلم اکیڈمی کا چینل ہے اس سے بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت تفصیلات آپ کو مل جائیں گی تھوڑی دیر میں۔ تو باقی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے ٹیم ممبرز کو بھی اور ان سب کی فیملیز کو بھی، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر صاحب پر 5ویں بار قاتلانہ حملہ ناکام، الحمدللہ۔ رفت اور بلندی بھی تجھ پہ ناز کرے، تیری یہ عمر خدا اور بھی دراز کرے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، چونکہ یہ بات ایک بار پھر وائرل ہو چکی ہے تو سوچا اپنے ناظرین کو تمام حقائق اور مناظر آپ کو آپ کی سکرین پہ بھی دکھائے جائیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک لڑکا جس کا نام عمر شہزاد ولد خالد محمود سکنہ نوشہرہ خواجگان تحصیل وزیلا گجرات کا رہائشی ہے، اکیڈمی میں صبح تقریباً 9 بجے ہینڈ بیگ پہنے ہوئے داخل ہوتا ہے اور بڑی مہارت سے اپنے بوٹوں میں ایک کھندوئی یعنی سوا نما چیز چھپا لاتا ہے، اور بڑی چلاکی سے وہ پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، جس کے مناظر آپ کو آپ کی سکرین پہ بھی دکھائے جائیں گے۔ دوران سیشن میں اٹھ کر سیکیورٹی بیریئر کو کھلانگنے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ سوا نما چیز بھی ہوتی ہے، تو سیکیورٹی پہ مامور سیکیورٹی سٹاف اکیڈمی کے ممبران اسے پکڑ لیتے ہیں، مگر یہ لڑکا پھر بھی زور آزمائی کرتا ہے، خیر اسے پکڑ کر حوالہ پولیس کر دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بیگ کی جب تلاشی لی جاتی ہے تو اس میں سے ایک رجسٹر ملتا ہے اور ساتھ میں غازی علم دین کی تصویر، اور رجسٹر میں وہی ٹپیکل بریلوی سوچ جیسی شاعری، جہادی اور غازی شہید جیسے عبارتیں بھی نظر آتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کون ہیں ان بچوں کے پیچھے جو ان ینگ بچوں کے برین واش کر رہے ہیں اور ایکسٹرا جوڈیشری ایکٹیویٹی کرنے پر اکساتے ہیں، جس سے ان بچوں کی اپنی ساری زندگی تو خراب ہوتی ہے، ساتھ میں اس کی فیملی کی بھی لائف عذاب بن جاتی ہے۔ اب بات یہ کہ کہاں ہیں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء؟ کیوں نہیں وہ فرنٹ پر آ کے ایسے واقعات کو کنڈیم کرتے؟ وہ کس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ کی پبلک آپ کے مجمع چھٹ جائیں گے؟ ایسی ڈاکٹرائن سکھائی بھی تو آپ لوگوں نے خود ہی ہے نا۔ اب بھی ہوش کے ناخن لیں اور اس امت سے فرقہ واریت کی لعنت کو دور کریں، اور اپنی پبلک کو بتائیں کہ علمی اختلاف کا حوصلہ رکھیں، کسی سے جینے کا حق تو نہیں چھینتے نا۔ یاد رکھیں اب بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے کہ رہنے یا نہ رہنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کام انہوں نے کر دکھایا ہے، انشاءاللہ تعالی اب فرقے زیادہ دیر نہیں بچنے والے، انشاءاللہ تعالی۔ خدا را ہماری التجا ہے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء سے کہ وہ خود میدان میں آئیں اور ایسے ہولناک واقعات کو خود کنڈیم کریں، ورنہ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں بچے گا۔ فرقہ واریت سے اس امت کی جان چھڑوائیں۔ اور میری ان تمام والدین سے بھی درخواست ہے جن کے بچے مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھیں تاکہ ان کے گھر کا چشم چراغ کسی علماء سو کے ہتھے چڑھ کر ساری زندگی کے آنسو آپ کی آنکھوں میں نہ چھوڑ جائے۔ احتیاط کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ اور اس چیز کو موضوع بحث لایا ہی نہ کریں یار، چھوڑ دیں۔ یہاں جو دار ارکم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میری سیکیورٹی کے والے سے وہ آپ سے زیادہ یا دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی بھی میرے سے محبت کرنے والے سے زیادہ کانشیس ہے۔ آپ لوگوں کی محبت میرے ساتھ ویڈیوز کی حد تک ہے، لیکن جو میری صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کی میرے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے۔
जिस तरह एक भाई की भाई से, एक माँ की बेटे से, एक बाप की बेटे से, एक बेटे की बाप से होती है, उस जज्बाती एफिलिएशन का हिस्सा भी आपको हासिल नहीं है, क्योंकि आपने मेरे साथ वक्त नहीं ना गुजारा हुआ। तो आप यकीन करें कि आप मेरी सिक्योरिटी के लिए जितने कॉन्शियस है ना, उससे थाउजेंड्स ऑफ टाइम वो लोग कॉन्शियस हैं और वो समझदार हैं और इन मामलात को लेके चल रहे हैं। लेकिन हम अब कैमरे में वो चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहें और इंशाअल्लाह ताला इन चीजों को डिस्कस करने की बजाय ना आप दुआओं के ऊपर जोर रखें, जो आपका काम है। आप बेफिक्र रहें, यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ काम हो रहा है, वरना आप यकीन जाने जिसमें पूरी दुनिया एक बंदे के पीछे पड़ी हुई है, तो आप देखें क्या से क्या हो जाए। ठीक है, बाकी आप बैठ इस तरह यहाँ पे भी दारे अरकम में, जेलम में थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं जो अपने एक्सपर्ट लोगों के साथ राब्ता करते हैं, चाहे वो जजेस हों, वकला हों, हर फील्ड के लोगों के साथ हम पूरा कंसेंसस के साथ डिस्कशन करके बकायदा उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। ये ज़ाहिर है हमने पब्लिक को तो नहीं बताना, मैंने मतलब कोई हमदर्दी लेनी है कि मैं आगे अब कैमरे के सामने रोना शुरू कर दूं कि ये हो गया मेरे साथ। मैं तो रोने वाला नहीं हूं, मैं तो रुलाने वाला हूं अहले बैत के दुश्मनों को, कुरान और सुन्नत के दुश्मनों को। हम तो रोने वाले है ही नहीं है। मैंने क्यों हमदर्दियां समेटनी है कि मैंने आगे ना वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, मेरे नाल हो गया ना। जिसने जो करना है वो कर ले, अल्लाह की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह ताला। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।